بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج سندھ کے بجٹ 2021 اور 22 پر آج میری پہلی ویڈیو ہے، کیونکہ سندھ اسمبلی کے اندر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے بجٹ کا بائیکاٹ کیا، بجٹ سیشن کا بائیکاٹ کیا۔ اس لیے وہاں تقاریر نہ ہم نے کی، نہ ہمیں کرنے کا کوئی بظاہر فائدہ نظر آتا ہے، کیونکہ ہر دفعہ تقاریر ہوتی ہیں اور بجٹ جب پیش ہوتا ہے تو یقیناً ہمارے وزیر خزانہ جو کہ وزیر اعلیٰ سندھ بھی ہیں سید مراد علی شاہ صاحب، وہ اپنا بجٹ پیش کرنے روایتی طور پر اس سال بھی تشریف لائے۔ اور بجٹ میں ہوتا یہ کہ کئی قسم کی بکس ہوتی ہیں، 7 کوئی والیوم ہوتے ہیں۔ اصل امپورٹنٹ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بجٹ ایٹ اے گلانس ہوتا ہے، جس میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بجٹ کی اصل پکچر کیا ہے اور بجٹ میں کتنی ایکسپیکٹڈ ریونیو ہے، کتنے اخراجات ہیں۔ پھر اس کے بعد جناب چیف منسٹر صاحب کی تقریر ہوتی ہے، جو کہ کافی موٹی ضخیم تقریر ہوتی ہے، اردو، انگریزی اور سندھی میں یہ تقریر ہوتی ہے، یعنی لکھ کے دی جاتی ہے، اور وہ اس لکھی ہوئی تقریر کو لفظ بلفظ پڑھتے ہیں، اور جہاں جہاں ان کے دل میں کوئی اگر بجٹ سے ہٹ کر کوئی بات ہے تو وہ بھی گوش گزار کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس میں وہ شعر و شاعری بھی کریں، ویسے تو شعر بھی لکھ کے ہی دیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک والیوم 5 ہوتا ہے، جو کہ بجٹ کا ایک بڑا ضخیم سا والیوم ہوتا ہے، جس میں پورے صوبے کی ترقیاتی اسکیمز ہوتی ہیں۔ تو اب نارملی بجٹ پریکٹس کیا ہے؟ نارملی بجٹ پریکٹس یہ ہے کہ سی ایم صاحب بجٹ پیش کر کے چلے جاتے ہیں، 5-6 دن دھواں دھار تقریریں ہوتی ہیں، اور جناب اپوزیشن بجٹ کے بخی ادھیڑ رہی ہوتی ہے، اور حکومت کی اب باتیں سن لیں تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، اور کوئی غریب نہیں ہے، کوئی فقیر نہیں ہے، سب کے پاس روٹی، کپڑا، مکان وافر مقدار میں، کوئی 50 سال کے لیے لوگوں کے پاس راشن موجود ہے اور سب کچھ خوشحال ہے۔ زیادہ تر تقاریر سیاسی ہوتی ہیں، بجٹ پڑھنا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور ظاہر ہے ہم نے بھی بجٹ پڑھنا سیکھا، اور اس میں شکر گزار ہوں ہمارے سینئر پارلیمنٹیرین سابق چیف سیکرٹری سردار احمد صاحب کا، کہ جنہوں نے مجھے اس بجٹ کے اندر بجٹ کیسے پڑھنا ہے مجھے انہوں نے سکھایا۔ باوجود اس کے کہ ایم پی ایس کو بجٹ پڑھنا چاہیے، لیکن وہ بجٹ نہیں پڑھتے اور سیاسی تقاریر کرتے ہیں۔ حکومت کو موقع چاہیے ہوتا ہے مظلوم بننے کا، اور اپوزیشن کوشش کرتی ہے کہ بجٹ کے انالیسس کریں۔ اب یہ جو آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہا ہے، یہ بجٹ پیش کیا جناب مراد علی شاہ صاحب نے، اور مراد علی شاہ صاحب نے حسب روایت بڑی خوبصورت کتابت کے ساتھ یہ بجٹ پیش کیا ہے۔ اور بجٹ پیش کیا ہے یہ اور جیسے کہ تقریر میں نے آپ کو کہا کہ سندھ کے بجٹ پہ گفتگو کرنی ہے، تو یہ گفتگو کا بجٹ نہیں تھا، یہ جستجو کا بجٹ تھا جو ہر سال آتا ہے، اور ہم نے اس بجٹ کا بائیکاٹ اس لیے کیا کہ اس میں گفتگو کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور جب میں کہہ رہا ہوں کہ گفتگو کا بجٹ نہیں ہے، جستجو کا بجٹ ہے، تو جس دن یہ بجٹ غریب آدمی پیش کرے گا تو اس دن یہ غریب دوست اور عوام دوست بجٹ ہوگا۔ فی الحال تو یہ امیر اور وزیر دوست بجٹ ہے، اور اس بجٹ کو ہم نے مسترد کیا ہے۔ اور اس بجٹ کے اندر ظاہر ہے ایک سلوگن ہے حکومت کا کہ روٹی، کپڑا اور مکان، یہ ایک بڑا سلوگن ہے جو کہ بڑا مشہور سلوگن ہے۔ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں سندھ کا بجٹ پیش کرنے والوں کے پاس، سندھ کا بجٹ پیش کرنے والوں کے پاس 7 نسلوں تک روٹی بھی ہے اور بے انتہا کپڑا بھی ہے، کیونکہ کاٹن ملز ہیں، کپاس ہے، اور اہم ترین ممالک میں گھر بھی ہیں۔ تو روٹی، کپڑا اور مکان کا مسئلہ تو حل ہو گیا، اب رہ گئی سندھ کی عوام کہ ان کو کیا ملے گا۔ تو اب آئیے اس بجٹ میں دیکھتے ہیں کہ اسپیچ شروع ہوئی ہے، یہ کوٹ آپ کے سامنے آ رہی ہوگی کہ مراد علی شاہ صاحب نے پہلی کوٹ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان، ان کی کوٹ پڑھی اور کہا کہ جناب if we want to make this great state of Pakistan happy and prosperous, we should wholly and solely concentrate in the well-being of the people, especially of the masses and the poor۔ اب دیکھیں جہاں ویل بینگ آف دا پیپل کی بات آ رہی ہے تو سندھ کے لوگ بالکل اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ آپ کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ویل بینگ وہ ہیں جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں، یہ ویل سے ویل بینگ ہوتے چلے جا رہے ہیں،
اور جتنا بجٹ یہ پیش کرتے ہیں اتنے زیادہ یہ ویل بینگ ہوتے چلے جاتے ہیں. تو 13واں بجٹ پیش کیا ماشاءاللہ. تو ویل بینگ ہونے کا راز میرا خیال ہے آپ کو مجھ سے زیادہ اپنے حلقے کے تمام ایم این ایز ایم پی ایس کی صورتحال پتہ ہوگی. پھر دوسری بات ایک اور یہ کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ایک کوٹ کہتے ہیں کہ پاور مسٹ پاس ٹو دا پیپل اور ایوری تھنگ ول پیرش. اب یہاں بھی پیپل کا لفظ ہے تو سندھ کے عوام میں پھر دوبارہ گزارش کروں آپ لوگ اس میں شامل نہیں. ایوری تھنگ ول پیرش یعنی کہ بڑی کشادگی آ جائے گی, بڑی زندگی میں سہولیات آ جائیں گی, تو آپ کی زندگی میں یہ چیزیں بھی بہت دور ہیں. یہ ان سے متعلق ہے جو اسمبلی میں موجود ہیں, آپ کے ووٹوں سے آئے ہیں اور ماشاءاللہ دن بدن وہ ترقی کر رہے ہیں, امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں اور سندھ کے عوام غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے جناب ایک اور کوٹ انہوں نے مداد علی شاہ صاحب نے بجٹ میں پیش کیا اور کہا, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی کوٹ کہتے ہیں کہ پاکستان's future viability, stability and security lie in the empowerment in people. Empowerment in people یعنی لوگوں کو بااختیار بنانا ہے, تو اس کے اندر پاکستان کا فیوچر ہے. اب کیونکہ سندھ کا بجٹ پیش ہوا دوبارہ آپ سے کہا لوگوں کو پاورفل بنانے کا مطلب ہے وہ جو اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہیں وہ پاورفل ہیں, وہ مزید پاورفل ہونا چاہتے ہیں. تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے کیونکہ وہ بھی تو لوگ ہیں, وہ بھی تو آخر عام آدمی تھے, آج اگر آئے ہیں اور وزیر سے امیر اور امیر سے امیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں, تو اس میں آپ برائے مہربانی اپنے آپ کو شامل نہ رکھیں. اسی طریقے سے اب اس میں شاعری نہیں ہے بھائی, مراد علی شاہ صاحب اور شاعری نہ کریں ایسے کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ جواب میں ہماری طرف سے بھی بڑی شاعری ان کو ملتی ہے. تو انہوں نے اس میں ایک شعر پیش کیا ہے اور یہ شعر انہوں نے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے حوالے سے پیش کیا ہے اور خاص طور پہ کووڈ کو سامنے رکھ کے کیا. اچھا کووڈ دیکھیں یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے, لیکن یہ آزمائش سندھ کے حکمرانوں کے لیے اپارچونیٹی بن جاتی ہے. کووڈ آ جائے بس جناب اربوں روپے ہم نے خرچ کر دینے ہیں کووڈ کے لیے. ہیٹ ویو آ جائے 2000 لوگ مر جائیں, اربوں روپے ہم نے خرچ کر دیے جناب, لوگوں کو ٹھنڈے پانی برف کی سلیں اور پتہ نہیں کیا کیا پہنچاتے رہے ٹھنڈا پانی. اربن فلڈ آ جائے اربوں روپے خرچ کرنے کا موقع مل جاتا ہے. اسی طریقے سے اندرون سندھ میں فلڈ آ جائیں, انہیں بھی اربوں روپے خرچ کرنے کا موقع مل جاتا ہے. تو بدقسمتی سے کووڈ آ گیا اور کووڈ آ کے انہوں نے اس کے لیے بھی اربوں روپے خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ایک پلان کر لیا کہ اب اربوں روپے کیسے خرچ ہوتے ہیں. اب اس میں ایک شعر مراد علی شاہ صاحب پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زندہ رہنا ہے تو حالات سے ڈرنا کیسا, جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھا کرتے. اب یہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا انہوں نے شعر, اور مجھے یقین ہے یہاں پر انہوں نے جس جنگ کے بارے میں بات کریں کیونکہ حکومت ہے, یہ جنگ یقیناً ان سنڈیوں سے ہے ان کی جو ان کی فصلوں پر حملہ آور ہو رہی ہے, اور ان سنڈیوں پہ ابھی تک یہ قابو نہیں پا سکے, بلکہ انہوں نے سندھ کے لوگوں کو کہہ دیا کہ سنڈیاں پکا کے کھاؤ. اب سنڈیوں کی بریانی, سنڈیوں کے قورمے اور شاید سنڈیوں کے تکے کباب بھی بن رہے ہوں گے. تو اسی طریقے سے اس بجٹ کی تقاریر کرتے ہوئے, اور میں نے آپ سے بتایا کہ کووڈ کو بہانہ بناتے ہوئے اس بجٹ کے اندر انہوں نے 4 پیج جو ہے نا وہ اپنی کوششیں, کاوشیں اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ بتایا کہ کووڈ کے لیے انہوں نے کیا کیا پرفارم کیا. پھر آخر میں انہوں نے ایک شعر اور پڑھا, اس کے بعد یہ ریوائز اسٹیمیٹ پہ جائیں گے. تو ایک شعر اور پڑھا, امید تو بن جاتی تسکین تو ہو جاتی, وعدہ نہ وفا کرتے وعدہ تو کیا ہوتا. اب یہ وفاق کو مخاطب کر رہے ہیں, وہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کو ایک بے وقوف بنانے کا سلسلہ ہے کہ ہمیں وفاق نے اتنے پیسے کم دیے, ہمیں اتنے پیسے کم دیے. NFC کا جب ٹاپک آئے گا تو میں اس پہ بھی آ کے بات کروں گا. اب وفاق کو شیئر یہ پتہ نہیں ہے 1988-89 میں ہم جب کارڈ خرید کے لکھا کرتے تھے نا, تو وہ ہم نوجوانی نے اس طرح کے شعر لکھا کرتے تھے. پتہ نہیں سی ایم صاحب کو کوئی نئے شعر کیوں نہیں دیتا, یہ کوئی شعر پڑھنے والا اسمبلی میں, وہ بھی وفاق کے لیے. امید تو بن جاتی تسکین تو ہو جاتی, وعدہ نہ وفا کرتے وعدہ تو کیا ہوتا. جو کیا کریں 18ویں ترمیم کے بعد سب کچھ تو ہڑپ لے گئے, اب تمہیں تسکین بھی نہیں ہوئی. یعنی 18ویں ترمیم کے بعد جس صوبے کا بجٹ 250 ارب روپے تھا, آج اس صوبے کا بجٹ 1477 ارب روپے. بھائی کی تسکین نہیں ہو رہی, بھائی ان کی تسکین ہی نہیں ہو رہی, آرام تسلی تو دور کی بات ہے. تو بہرحال اب ریوائز اسٹیمیٹ ہے
اور یہ اسکرین پہ آپ کے سامنے یہ ایک بجٹ جنتری کے 2 پیج آپ کے سامنے آ رہے ہوں گے، اور اگلی ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ اس پہ میں ان کے بارے میں بات کروں کہ یہ بجٹ ٹیکنیکلی ہے کیا، اس میں کتنی انکم ہے، کتنا ایکسپینڈیچر ہے، اور یہ جو انہوں نے فرمایا ہے تسکین تو ہو جاتی ہے، اور چراغ حسن حسرت صاحب کا انہوں نے یہ شعر پڑھا ہے، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ان کی مزید حسرتیں نکالوں گا، اور جیسے جیسے مراد علی شاہ صاحب کی تقریر ڈپارٹمنٹ وائز آگے بڑھتی جائے گی تو میں ہر محکمے کے ساتھ ان کی تقریر کو جوڑ کر آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ سندھ کے بجٹ میں آپ کے لیے بھٹا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اچھا یہ بھٹا آپ کھا سکتے ہیں، سستا ہوتا ہے، لیکن اس میں آپ کے لیے نہ روٹی ہے، نہ کپڑا ہے، اور نہ مکان ہے، سنڈی ہے اور بھٹا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، دوسری ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، آج یہ اپلوڈ ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد مزید یہ سلسلہ جاری رہے گا۔